زیادہ معرفت کسے ملے گی؟ جو سارا دن بیٹھ کے رسول اللہ کی بات کرے، نبی پاک کا دین پڑھائے، تفسیر قرآن پر بات کرے۔ اور میرے سنگیوں، اتنی بڑی تعداد میں آئے ہو، خدا را سوچنا ہم نے عجیب سا ماحول بنا لیا، بالکل علیحدہ سا۔ بندے کے کپڑے میلے کچیلے ہیں، کتنے دنوں سے وہ نہایا کوئی نہیں، روڑی پہ بیٹھا ہے، لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں۔ وہ خدا کے بندو، حضور نے تو فرمایا صفائی نصف ایمان ہے، 5 وقت وضو کرنے کا حکم دیا ہے۔ کوئی کرائیٹیریا تو بناؤ، کسے مان رہے ہو؟ کوئی خیال تو کرو، کوئی سٹیٹس تو ہو۔ ہمارے ہاں جناب جو لمبی تسبیح لے کے بیٹھ جائے، جبہ ذرا لمبا ہو، کہتے ہیں پہنچے ہوئے بابا جی، اور مولانا بیچارے رات تیاری کرتے رہے، صبح وہ درس دے رہے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب نے۔ او خدا کے بندے، یہ تو اور یہ بنایا گیا ماحول۔ حالانکہ نبی پاک علیہ السلام مسجد شریف میں تشریف لائے تو ایک طرف لوگ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، ایک طرف دین پڑھایا جا رہا تھا۔ حضور دونوں کے بیچ کھڑے ہو گئے اور دونوں کی حوصلہ افزائی کی۔ فرمایا دونوں مجلسیں خیر والی ہیں، دونوں محفلیں خیر والی ہیں۔ اور پھر فرمایا چونکہ اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے، میں چونکہ استاد بن کے آیا ہوں، لہذا یہ لفظ کہتے کہتے حضور اس محفل میں بیٹھ گئے جس میں دین پڑھایا جا رہا تھا۔ اس محفل میں تھوڑا سا ذہن بنائیں، حضرت غوث پاک نے پڑھایا۔ 5ویں بات، اور اسی پر میں نے اپنی بات کو ختم کرنا ہے، دین کے مراکز۔ غوث پاک نے دین کے مراکز قائم کیے۔ مراکز، مساجد کا قیام، خانقاہ کا قیام، مدرسے کا قیام، درس و تدریس کی جگہوں کا قیام، لنگر خانوں کا قیام، یہ سارے وہ کام ہیں جس سے مخلوق خدا فیض پاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لا کر سب سے پہلا کام کیا کیا تھا؟ حضور نے مسجد بنائی۔ اور اتنا حضور کو پیار ہے مسجد سے، اتنی محبت ہے نبی پاک کو کہ صحابہ فرماتے ہیں حضور خود آتے تھے۔ ہم نے عرض کی حضور ہم حاضر ہیں، ہمیں حکم دیں، تو فرمایا تم نے زیادہ اجر لینا ہے اللہ سے، میں نے نہیں لینا، پیچھے بڑی بڑی اینٹیں اٹھا لاؤ۔ مجھ سے ایک دفعہ ایک دوست نے پوچھا تھا مسجد نبی میں اتنی خوشبو کیوں ہے، اتنی ٹھنڈک کیوں ہے؟ تو میں نے کہا تھا اس کی وجہ یہ ہے اس کی بنیادوں میں میرے کریم کا پسینہ شامل ہے۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اب تک ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ نبی کریم صلی حضور نے مسجد سے پیار کیا، مسجد سے محبت۔ کہیں سفر پہ جاتے تو مسجد میں 2 رکعتیں پڑھ کے واپس آتے تو مسجد میں 2 رکعتیں پڑھتے۔ میں معراج شریف کے موقع پہ دوستوں سے کہہ رہا تھا پورا معراج آپ دیکھو نا تو سارا نماز ہی نماز ہے۔ حضور مسجد الحرام سے نکلے اور مسجد اقصیٰ گئے، یہاں بھی نماز پڑھی، وہاں بھی نبیوں کو نماز پڑھائی۔ رستے میں کہتے میں نے دیکھا حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے بیت المعمور میں فرشتوں کو دیکھا نماز پڑھتے۔ نماز پڑھتے رستے میں مدینہ منورہ آیا تو حضور فرماتے ہیں براق سے اتر کر وہاں بھی میں نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھتے پڑھتے محبوب گئے اور واپس آئے تو نمازیں لے کے واپس تشریف لے آئے۔ نمازوں کے ساتھ مسجد سے دلچسپی پیدا کریں، ماحول وہ اس طرح کی عجیب کیفیت ہو گئی ہے کہ مسجد کی صفائی پہ جھگڑا ہوتا ہے۔ مسجد کی صفائی نہیں ہوئی جی، اور بڑے سمجھدار ہیں کمیٹی والے، وہ مولانا صاحب سے آ کے کہتے ہیں تساں کیڑا آپ کرنی، بچے ہیں کوئی کرانی تو بھائی بھیجیں اپنے بچوں کو، آپ کرا دیتے ہیں ان سے صفائی، بھیجیں، کیوں نہیں بھیج رہے؟ یہ صرف مولانا نے بچوں کو کہنا ہے؟ مسجد کی صفائی کو آپ چھوٹی بات سمجھتے ہیں؟ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سے کسی نے کہا تھا دل بے چین رہتا ہے، فرمانے لگے مسجد میں جھاڑو دیا کر، اٹھ فریدا ستیا تے جھاڑو دے مسجد، تو ستے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت، اٹھ نہ فریدا ستیا تے خلقت ویکھن جا، امتے کوئی مل جائی بخشیا تے تم ہی بخشیا جا۔ مسجد سے محبت حضور نے، پھر ساتھ ہی نبی پاک نے مدرسہ قائم فرمایا، اصحاب صفہ کو ٹھہرایا، اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو ٹھہرایا، وہ پڑھتے پڑھاتے تھے، اپنے آپ کو وقف کیا تھا انہوں نے دین کے لیے۔ کون تھے وہ لوگ؟ حضرت ابو ہریرہ، کون تھے؟ حضرت انس بن مالک، کون تھے وہ لوگ؟
حضرت عبداللہ ابن عمر جیسے لوگ اس مدرسے میں نبی کریم کے پاس پڑھتے تھے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سارے کام، اور پھر لنگر کھانا آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ مہمان آ گئے تو حضور نے فرمایا جو اسے کھانا کھلائے گا اللہ اس سے راضی ہوگا. اور صحابی لے گئے اور پھلا کھانا کس طرح کھلایا، کہ بچوں کو بھوکا سلا دو. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، یہ صحیح حدیث میں موجود ہے. بچوں کو سلا دیا، بیوی سے کہا کہ چراغ بند کر دینا ٹھیک کرنے کے بہانے. خاوند بھی بھوکے ہیں، بیوی بھی بھوکی ہے، میاں بیوی بھی بغیر کھائے کے سو گئے، بچے بھی بغیر کچھ کھائے سو گئے، اور مہمان کو کھانا کھلایا. محبوب نے فرمایا اللہ بھی بڑا راضی ہے، اللہ کے رسول بھی بڑے راضی ہیں. تو یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں، جب ہم ان کی صحبت اختیار کریں گے، ان کو پڑھیں گے، تو یہ چیزیں ہماری طبیعت میں پیدا ہوں گی. مسجد کی محبت، دینی علوم کی محبت، لوگوں کو کھانا کھلانے کا ذوق، یہی سارا خانقاہی نظام ہے. اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لائیں، مثبت اپنے رویوں میں مثبت تبدیلیاں لائیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو، یہ جو ہمارے بزرگ خانقاہی تربیت، میں اس طرح کی تشریح کیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں مدرسے کا مطلب ہے یہ بچوں کی تعلیم کی جگہ، اور خانقاہ ہے تعلیم بالغہ. بات ایک ہی ہے. جب طالب علم پڑھیں تو وہ مدرسہ ہے، اور جہاں مریدین آئیں اور ان کو دین بتایا جائے وہ خانقاہ ہے. اتنی سی بات ہے. لیکن اگر استاد مدرسے کا دین بتا رہا ہے تو مہربانی کرے نا پیر بھی دین ہی بتائے، وہ بھی انہیں کہے کہ اللہ رسول کے دین پر عمل کرو، شریعت پر عمل کرو. ایک بات آخر میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ سے عرض کرنی ہے، پھر بات کو ختم کرتا ہوں. غیر مشروط فرما برداری صرف نبی پاک کی ہے صلی اللہ تعالی علیہ. وہ کہتے ہیں جی میرے پیر صاحب آندے نے. بھئی پیر صاحب کی وہ بات سنی جائے گی جو شریعت کے دائرے کے اندر ہے. اگر پیر کسی سے ابھی کا بے ادب ہو گیا ہے، اہل بیت میں سے کسی کا ہو گیا ہے، تو وہ تو معاملہ ہی ختم ہو گیا ہے. اس کی غیر مشروط فرما برداری نہیں، غیر مشروط بغیر کسی شرط کے غلامی صرف نبی پاک کی ہے. باقی کوئی بندہ بھی ہو اس کی وہ بات مانی جائے گی جو شریعت کے دائرے کے اندر ہے. اس لیے یہ جو مزاج بنایا جاتا ہے نا، اس مزاج سے نکلیں، کتاب و سنت کی طرف، اللہ کے نیک بندوں کی ان تعلیمات کی طرف بڑھیں جو انسان کو تعمیر کرتی ہیں، جو تعمیر شخصیت کرتی ہیں، جو روحانیت کو مضبوط کرتی ہیں. تو پھر میں اپنی بات دوبارہ سے دہراتا ہوں تاکہ میری گفتگو پھر تازی ہو جائے. ایک تو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی، اور اچھے لوگوں کی صحبت سے مراد یہ ہے کہ پھر ہمارے اندر صبر، شکر، قناعت، خودداری، عزت نفس، توکل پیدا ہو. تیسری گزارش یہ ہے کہ غریب پروری کرنی ہے، کسی کو کھانا کھلانا ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس طرح کھلانا ہے، اس طرح مدد کرنی ہے کہ اس کو پتہ بھی نہ چلے، وہ بیچارہ کسی احسان کے نیچے دب نہ جائے. اور پانچویں گزارش آپ کی خدمت میں یہ عرض کی ہے کہ جو ہمارے بزرگوں کا، غوث پاک کا طریقہ ہے، جو رسول پاک علیہ السلام سے انہوں نے لیا ہے، وہ ہے مسجد کو بنانا، مدرسے کو قائم کرنا، خانقاہی نظم کو قائم کرنا، کھانا کھلانا. ان چیزوں پہ اپنے آپ کو لائیں، زندگی بھی با مقصد ہو جائے گی، جینے کا کوئی مقصد بھی نصیب ہو جائے گا، کچھ کام کرنے میں بھی آسانی ہوگی، اور کچھ گنجائش دل میں بنے گی. بڑا بندے کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے جب وہ نیکی کرے اور کسی کو نہ پتا ہو، اسے پتا ہو یا اللہ کو پتا ہو. وہ اتنا سکون دیتی ہے، اتنی ٹھنڈی نیند آتی ہے کہ اور کسی چیز سے آ سکتی. اور اگر مزاج بن جائے لوگوں کو پتہ چلے، پھر تو بندہ بڑا بے چین رہتا ہے. پھر تو لوگ مذہبی محفل میں بھی آ کے ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ دسو نا مینوں سٹیج تے نہیں پایا، اوپر گردن کر کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ میں آ گیا ہوں، اتنا بڑا علاقے کا آدمی ہوں، مجھے آگے نہیں بلایا گیا. نیکی بھی کر رہے ہیں پر اس میں بھی پریشان ہیں. تو اپنی زندگی میں ان مثبت تبدیلیوں کو لائیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا ہوں اللہ قبول فرما لے. آپ کی محفل شریف جاری رہے گی. محفلیں ہیں نبی پاک کے نام کی، لوگ تو آتے جاتے رہتے.